السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ صلوات محمد صلی محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے، پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ ہمیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں، ایک مرتبہ مل کے باواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ حضور پروردگار ہمیں تعارف فرما رہا فرعون کا، اس کے ظلم سے آشنا کر رہا، اور پھر پروردگار خود کیا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی بتا رہا۔ پروردگار واضحاً فرما رہا ہے کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے، جنہیں توڑا جا رہا ہے، جنہیں مارا جا رہا ہے، جن پہ استحصال برتا جا رہا ہے، جنایت برتی جا رہی، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انہیں طاقت عطا کریں گے، ہم انہیں امام قرار دیں گے اور زمین کا وارث قرار دیں گے۔ یعنی یہ زمین بے وارث نہیں ہے، یہ زمین اللہ نے فرعون و نمرود کے راج کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اہل حق کا غلبہ اس زمین کے مقدر میں موجود ہے، اور پروردگار یہ کام کرے گا۔
حضور ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ظالم ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، طاقت میں رہتے ہیں، مظلوم بیچارے پستے رہتے ہیں۔ اب لازم تھا کہ پروردگار ہمیں کوئی اس کا عملی ثبوت بھی دکھاتا۔ لازم تھا کہ پروردگار جب اس نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، تو لازم ہے کہ پروردگار ہمیں کوئی اس کی مثال بھی تو دکھائے کہ کیسے کوئی ضعیف، کوئی کمزور طاقت میں آتا ہے اور جنایت کار، فاسق اور ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار سورہ مبارکہ قصص میں، جس کی بحث میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے اور میں مسلسل درخواست کر رہا ہوں اگر ہو سکے شفقت فرمائیں، سورہ قصص کی ابتدائی 30-35 آیات کی آپ تلاوت فرما لیں ترجمے سمیت، تو بڑی آسانی ہو جائے گی اور اس کا آپ کو خود آج عملی ثبوت محسوس ہوگا اگر میں پہنچا سکا تو۔ اب پروردگار نے ہمیں دکھانا تو تھا کہ وہ کیسے مظلوم کو طاقت میں لاتا ہے اور ظالم کو تباہ کرتا ہے۔ اب ہوا کیا، جو گزشتہ بحث جن کے ذہنوں میں ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، پروردگار نے، فرعون نے خواب دیکھ رکھا ہے کوئی چنگاری اٹھے گی بنی اسرائیل سے، میرے تمام اقتدار کو خاکستر کر دے گی، لہٰذا اس نے حکم دے دیا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ حضور ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 بچہ کٹا، صرف اس لیے وہ نہ آئے جسے آنا ہے۔ 70,000 بچہ۔ نمرود کے متعلق ملتا ہے اس نے 80 سے 90,000 بچہ مار دیا تھا تاکہ ابراہیم نہ آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کی نظر میں حجت خدا کی قیمت کیا ہے۔ اس نے 70,000 بچہ کٹوایا موسیٰ کے پیچھے، 80,000 کٹوایا ابراہیم کے پیچھے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے حجت خدا کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، معصوم نے فرمایا قصاص سے قتل حسین میں اگر ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو قصاص نہیں بنتا حسین کا۔ حجت خدا کی نظر میں قیمت یہ ہے۔ اب حضور موسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، ماں گھبرائی ہوئی، ماں پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول بڑا شفاق ہے۔ شہر میں جتنی دائیاں تھیں وہ سرکار کی ایجنٹ تھیں۔ کوئی بچہ دنیا میں آنے لگتا تھا، پہلی رپورٹ ہو جاتی تھی، سپاہی سر پہ کھڑے ہوتے تھے، بچے کو ماں کی گود میں ہی ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ایسا شفاق اور پرخطر ماحول ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے۔ بہت سارے لطیف واقعات ہیں مگر وہ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، میں قرآن میں رہنا چاہتا ہوں۔ دوستان عزیز، جب بچہ دنیا میں آیا، اللہ نے یہ معجزہ کیا، یہ کرامت ہوئی، ان کی والدہ کی آثار ظاہر نہیں ہوئے، لہٰذا وہ نوبت نہیں آ سکی کہ سرکار کو پتہ چلتا۔ مگر جب بچہ دنیا میں آیا، اب ماں کا دل دہل رہا۔ کیوں؟ ہر طرف ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں، اگر رپورٹ ہو گئی تو گود میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ قصص میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے پروردگار کیسے کتنے حسین انداز میں بات کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب، اسے دودھ پلائیے اور اگر آپ کو اس کی جان کا خوف لاحق ہو تو اسے پانی کے حوالے کر دیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ کیا مقصود ہے؟ تحفظ نبوت۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا جناب ابو طالب پہ، اگر توجہ ہو تو میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر مجالس سننے کے روایتی سا جملہ ہے، لطف آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ پروردگار فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ وحی ہوئی ایک خاتون پہ۔ یہ بول کے بتائیے گا مادر موسیٰ کوئی اللہ کا رسول ہے؟ بولیے نا، کیا مادر موسیٰ کوئی اللہ کا نبی ہے؟ علماء نے لکھا، وہ ایک الگ بحث ہے پوری، علماء نے لکھا کہ وحی کی اقسام ہیں۔ وہ وحی جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی طالب علم دوست بیٹھا ہو اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں، وہ وحی جو تعلق رکھتی ہے
ہدایت کے ساتھ، وہ انبیاء کی ذات سے مخصوص ہے، مگر یہ بعض قسم کا الہام ہے، یعنی بعض مطالب ہوتے ہیں جو اللہ کسی ولی یا ولیہ خدا کے دل پہ القا کر دیتا ہے۔ جو بھی رہا ہو، اللہ نے تو لفظ وحی استعمال کیا نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، وحی کا کم از کم مطلب یہ ہے اللہ کا کسی ذات سے ڈائریکٹ ہو جانا۔ جہاں بیٹھے ہیں اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا، وحی کا کم از کم مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کسی ذات سے براہ راست ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب، اس کا مطلب ہے ویسے اللہ کسی سے براہ راست ہو یا نہ ہو، جس کے ذریعے نبی بچانا ہونا، اگر بات پہنچ سکے دوستان عزیز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ویسے پروردگار کسی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو یا نہ ہو، مگر جس کے ذریعے نبی بچانا ہو اللہ اس سے اپنے معاملے کو ڈائریکٹ کر لیتا ہے۔ اب حضور ہمیں کیوں شک نہ پڑے، ہم نے شب ہجرت دیکھا اللہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا، مرتضیٰ کو لٹا لیا، مگر ذرا پلٹ کے دیکھیں ہم نے یہ کام 3 سال علی کے باپ ابو طالب کو شیب ابی طالب میں کرتے دیکھا ہے، نبی کو اٹھانا علی کو لٹانا۔ اب دو میں سے ایک بات یہ ہے، جو جس کا عقیدہ وہ اسے مبارک، مگر دو میں سے ایک بات تو ہے، یا تو شب ہجرت اللہ سنت ابو طالب پہ عمل کر رہا تھا، یا شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے۔ سلامت رہے، سلامت رہیے گا دوستان، بات پہنچ رہی ہے، سلامت رہیے گا، بات پہنچ رہی دوستان۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھیے ذرا یہ آیت آپ نے اپنے ذہنوں میں نقش کر لینی ہے، کیونکہ اس کا بعد کے بڑے اہم منظر سے تعلق ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب، کیا کیجئے، اسے دودھ پلائیے، اگر آپ کو خوف لاحق ہو اس کی جان کا، اسے پانی کے حوالے کر دیں۔ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھانا ہے نہ حزن کا شکار ہونا۔ ان رادوہ الیک، ہم اسے آپ کی جانب پلٹا دیں گے۔ اللہ مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ان رادوہ الیک، ہم اسے پلٹائیں گے، وجعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے اپنا مرسل قرار دیں گے۔ دوستان عزیز دیکھیں اللہ کی ذات اولیاء خدا کا کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اللہ ایک ماں سے کہہ رہے اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دیں۔ آپ سب جن کی مائیں ہیں اللہ کی ذات سلامت رکھے، جن کی میری طرح گزر گئی ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ دوستان عزیز ماں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اگر جگہ بھی نہ ہموار ہونا ماں بچہ گود سے نہیں اتارتی، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ یہ مزاج ہوتا ہے نا ماں کا، سامنے والا اگر بے احتیاط ہونا ماں گود میں بچہ نہیں دیتی، بلکہ دینے سے پہلے تلقین کرتی ہے احتیاط سے تھامنا۔ یہ ماں کا مزاج ہے نا، اگر راہ ہموار نہ ہو ماں بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ آپ سوچیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ پروردگار ماں سے کہہ رہا ہے مجھ پہ اعتماد رکھ، پانی کے حوالے کر دے۔ توجہ ہے جی؟ ماں نے پانی کے حوالے کیا کہ نہیں جی؟ اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا۔ چلیں میں ایک دوسرے مزاج کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، صاحبان فہم ہے، بالیدہ فکر چہرے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ لطف فرمائیں گے۔ حضور کمال یہ دیکھیے، مادر موسیٰ نے بچہ پانی کے حوالے کر دیا، بچہ ڈوبا یا بچا؟ اللہ نے بچا لیا نا۔ حضور پروردگار نے بتایا اگر خدا پر اعتماد ہونا تو پانی کی لہریں بھی ماں کی گود سے زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر خدا پر اعتماد رکھا جائے، پروردگار پر یقین ہونا چاہیے، پانی کے حوالے کیا اللہ نے محفوظ۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا،
پروردگار نے وعدہ کیا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے آپ کی جانب پلٹائیں گے۔ لیجئے پانی میں بچہ ڈال دیا، آگے کیا ہوا؟ اگلی آیت لیجئے، پروردگار نے فرمایا فَالْتَقَطُهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پروردگار نے فرمایا اسے اٹھا لیا، فَالْتَقَطُهُ اسے اٹھا لیا آل فرعون نے، تاکہ وہ ان کے لیے باعث غم بن جائے۔ توجہ ہے جی، عدوًا وحزنا، ان کے لیے دشمن بن جائے، ان کے لیے باعث حزن بن جائے۔ کس کے لیے؟ فرعونیوں کے لیے۔ دوستو نبی تو رحمت ہوتا ہے، نبی تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، نبی بھی بھلا دشمن ہوتا ہے، نبی سے بھی بھلا حزن ہوتا ہے، نبی سے بھی کبھی غم ملا ہے، نبی تو ہوتا ہی رحمت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے اسے اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے باعث سے دکھ اور دشمنی بن جائے۔ اب پتہ چلا معصوم تو ہمیشہ معصوم ہوتا ہے، مگر باعث کرم مومنوں کے لیے ہوتا ہے، باعث مصیبت کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، کافر ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں نبی کے ساتھ۔ پروردگار نے فرمایا بے شک کہ فرعون، حامان اور ان کے چیلے، جو میں نے کل عرض کیا، یہ چیلے سب سے منحوس مخلوق ہے، یہ انہی کے سر پہ فرعون کا راج چلتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے یہ خطا کرنے والے تھے۔ اچھا اب یہ معاملہ ہو گیا، اب ہوا کیسے؟ یہ اٹھایا کیسے؟ یہ منظر کیسے بنا حضور؟ آپ جانتے ہیں تاریخ آپ کے ذہنوں میں کہ جو دریا تھا، اسی دریا کے کنارے فرعون نے اپنا محل بنایا ہوا تھا، اور اس کی جو بیک سائڈ تھی وہ دریا کے ساتھ لگتی تھی، بڑی آئیڈیل سی لوکیشن کے اوپر اس نے اپنا ماحول بنا رکھا تھا۔ اب وہاں پر اللہ نے ایک الہی کردار کا تعارف کروایا۔ یہ جو فرعون تھا اس کا پوری زمین پہ راج نہیں تھا، نمرود نے پوری زمین پہ راج کیا ہے، بخت نصر نے پوری زمین پر راج کیا ہے، جناب سلیمان نے پوری زمین پر راج کیا ہے، جناب ذوالقرنین کا راج پوری سرزمین کے لیے ہے۔ یہ فرعون ایک مخصوص خطے کا حکمران تھا۔ یہ کرتا کیا تھا؟ اس نے مختلف جو طبقے تھے نا ارد گرد کے، ان کے ساتھ بعض کے ساتھ جنگیں کی تھیں، بعض کے ساتھ اس نے معاہدے کیے تھے۔ انہی میں حتیتی ایک طبقہ تھا، اس کے ساتھ جب اس نے معاہدہ کیا تو اس میں ہی جناب آسیہ کا نکاح بھی طے ہوا، اور جناب آسیہ اس کے عقد میں آ گئیں۔ مگر اللہ کی اپنی مصلحت تھی، اللہ نے کبھی اس نجس منحوس کو کبھی ان کے قریب آنے ہی نہیں دیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب جناب آسیہ وہاں پیچھے موجود تھی۔ یہ تو ہے تاریخ جو میں نے آپ کو سنا دی، اگر توجہ کریں تو ذرا حقیقت نہ بتاؤں کیا ہے حضور؟ بس یہ سمجھ لیجئے موسیٰ دریا میں جا رہے تھے، اور اللہ کی یہ سنت ہے وہ نبی کو بھیجنے سے پہلے نبی کا محافظ کافروں کے درمیان ہی رکھ دیتا۔ آپ تھک تو نہیں رہے ہیں دوستان عزیز؟ توجہ ہے جی؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ محافظ نبوت کو ہمیشہ کافروں کے درمیان پہلے سے ہی فکس کر دیتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور ہوتا کیا ہے؟ جناب آسیہ نے وہ بچہ اٹھایا، اتنا خوبصورت بچہ تھا، اتنا حسین بچہ تھا، ایک مرتبہ دل بھر گیا موسیٰ علیہ السلام کی محبت سے۔ آپ لے کر دربار میں آئیں، دربار میں بچے کی آواز گونجی، فرعون تڑپ کر آیا، 70,000 بچہ اس نے اس لیے قتل کیا تھا یہ دنیا میں نہ آئے۔ آسیہ کے ہاتھوں پہ اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا دریا سے آیا۔ دریا کہاں سے آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی آبادیوں سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ زندہ کیسے؟ قتل کرو اسے۔ جیسے ہی سپاہی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، قرآن نے آواز دی، بالکل متصل آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا آواز آئی؟ قالت امرأۃ فرعون لا تقتلوہ عسیٰ، زوجہ فرعون بولی اسے قتل مت کر، قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بہت سا فائدہ حاصل ہو، او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ الفاظ پہ غور کر رہے ہیں؟ جناب آسیہ فرما رہی ہیں اسے قتل مت کر، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔
اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں۔ جہاں آیت تمام کی ہے نا خدا نے، وہاں خدا نے اپنا تبصرہ دیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ کیا کر رہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب ذرا بات پہ غور کیجئے گا۔ دیکھیے میں نے عرض کیا اللہ نے اس نجس کو کبھی آسیہ کے پاس ہی نہیں آنے دیا۔ اب آسیہ ایک شادی شدہ بے اولاد خاتون ہے۔ دیکھیے اسلام میں نا، اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد دنیا کی زینت شمار ہوتی ہے، مگر بہت ساری چیزوں کی طرح حصول اولاد کی خواہش یہ دنیاوی خواہش نہیں ہے، یہ فطری خواہش ہے۔ دینی حوالے سے ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے، ہمیں صاحب اولاد بنائے۔ یہ دنیاوی خواہش شمار نہیں ہوتی، یہ ایک فطری خواہش کا نام ہے۔ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نسل کی بقا کو۔ دوستان عزیز اب ذرا الفاظ کے پیچھے جھلکتی ہوئی آس کو دیکھیے۔ ایک بچہ ہے جو پیچھے سے آ رہا، آسیہ کو تو کسی نے کہہ کے یہ نہیں دیا کہ سنبھالیے یہ اللہ کا نبی ہے۔ بھئی آسیہ کے لیے تو ایک پیارا سا، خوبصورت سا، معصوم سا بچہ ہے۔ اب ذرا الفاظ کے پیچھے موجود آس دیکھیے، قرۃ عین لی ولک، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں تو ٹھنڈک بنے گا نا۔ این ینفعنا، ہمیں اس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بے اولاد ماں کی آس بول رہی ہے۔ اگر بات پہنچے تو آپ نے میرے ساتھ شفقت فرمانی۔ توجہ ہے جی؟ کیا ہے؟ ایک بے اولاد ماں کے دل کی حسرت بول رہی ہے، پتہ چل رہا ہے۔ آخر میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ صرف فرعون کی طرف تو نہیں ہے، سارے آل فرعون کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ فرعون کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا، نہ آسیہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا، نہ فرعون والوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، فقط خالق کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا۔ توجہ ہے جی؟ لیجئے حضور میں جملہ عرض کرتا ہوں، اور جنہیں فضائل آل محمد کا لطف آتا ہے اور شیخ بطحہ کی عظمت جن کے دلوں میں ہے، آپ نے پچھلے جملے پہ لطف فرمایا تھا، اس جملے کا اب لطف پھر مزید بڑھ کر آئے گا۔ دوستو کمال نہیں ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے آسیہ کو کائنات عظمت عطا کی ہے۔ ختمیہ مرتبت نے فرمایا 4 خواتین ایسی ہیں جنہیں اللہ نے عالمین پر عزت عطا کی ہے، عالمین کی عورتوں پہ سرداری عطا کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے آسیہ، ایسے ہی ہے، دوسری مریم، تیسری خدیجۃ الکبریٰ، چوتھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایسے نہیں، سیدہ کی ذات پہ مل کے درود پڑھیں، محمد صلی علی محمد وعلی۔ لیجئے دوستو لطف آئے اگر میری بات پہنچ جائے تو۔ آسیہ کو اللہ نے، باقی تینوں معصوموں کی ماں تھیں، یہ زن فرعون ہے، پھر بھی اللہ نے عالمین کی عورتوں پہ سرداری دے دی۔ کیوں؟ اب ذرا بول کے بتائیے گا۔ آسیہ کی نمازیں معروف تھیں، آسیہ کے روزے معروف تھے، آسیہ کا تقوی معروف تھا؟ نہیں، ایک ہی فضیلت ہے، آسیہ تو نے میرا نبی بچایا ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بس ایک فضیلت ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں کہا ایک ہی فضیلت ہے، تو نے میرا نبی بچایا ہے۔ جبکہ ایمان سے بتائیں آسیہ نے واقعی نبی بچایا تھا؟ آسیہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن بتا رہے انہیں تو شعور ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آسیہ نے نبی نہیں بچایا، آسیہ نے ایک معصوم بچہ بچایا۔ وہ بچہ کل کو اللہ کا نبی نکلا۔ اللہ نے پھر بھی آسیہ کے درجے بلند کر دیے۔ آسیہ تو نے میرا نبی بچایا ہے، یہ ہے سنت توحید۔ کوئی غلط فہمی میں بھی اس کا نبی بچا جائے اللہ عالمین پہ عزت دے دیتا ہے۔ اللہ جانے مقام ابو طالب کیا ہے، غلط فہمی سے نہیں، صاحب وہی نبی کو بچایا۔ سلامت سلامت یا علی یا علی۔
پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ ساتھ ساتھ چلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے نتائج پہنچانے میں مجھے آسانی رہے گی۔ لہٰذا دیکھیں مجلس پڑھی نہیں جاتی، مجلس پڑھوائی جاتی ہے۔ تو جنہیں کم از کم روایتی مجموع کی عادت ہے وہ یہاں آ کر جیسا دیس ویسا بھیس میں نہ پڑ جائیں، وہ اپنا روایتی انداز برقرار رکھیں مجلس سننے کا، مجھے بھی سنانے میں آسانی رہے گی۔ حضور کمال یہ دیکھیے گا، پروردگار نے فرمایا انہیں تو شعور بھی نہیں تھا، مگر اب ہوا کیا؟ آسیہ نے مزاحمت کی۔ اب جب آسیہ نے مزاحمت کی، قتل کا ارادہ تو ترک ہو گیا۔ اب ذرا قدرت خدا دیکھیں، تھوڑی دیر گزری، بچے پہ بھوک طاری ہو گئی، بچے نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اب جب بچہ مشکل میں آیا تو جناب آسیہ مشکل میں آئی۔ اب جب جناب آسیہ مشکل میں آئی، انہوں نے فرعون کو مشکل ڈال دی، کہا جیسے بھی ہے بندوبست کر، جیسے بھی ہے اس کے لیے دودھ کا بندوبست کر۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، انسان گھر کے باہر چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، گھر میں تو شوہر ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا جب آسیہ نے مصیبت ڈالی، اب وہ مصیبت میں ہے، کر کیا رہا ہے؟ خواتین بلا رہا، دودھ پلانے کا انتظام کر رہا۔ بھائی کمال نہیں ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے جس کو قتل کرنے کے ارادے سے 70,000 بچہ فرعون نے قتل کیا تھا، ذرا اللہ کل شین قدیر کا کمال دیکھیں، اب فیڈر ہاتھ میں پکڑ کے شہر میں خوار ہو رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ہے اللہ کل شین قدیر۔ اب دیکھیں وہی ہے، دودھ تلاش کر کچھ ہو جائے، بندوبست ہو جائے۔ کیسے ہوتا؟ ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ متصل آیات، پروردگار نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم پہلے ہی حرمت تکوینی لگا چکے تھے۔ حضور اب یہاں پر پروردگار ایک اور کردار متعارف کروایا، لطف رہے اگر بات پہنچے تو۔ جب جناب آسیہ نے موسیٰ کو بھیجا نا، پانی کے حوالے کیا، یہاں ایک اور کام بھی کیا تھا۔ پروردگار نے آواز دی کہ دیکھو مادر موسیٰ نے ایک اور کام بھی کیا۔ قالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بولیں کس سے؟ اختی، اپنی بیٹی سے، یعنی خواہر حضرت موسیٰ سے، موسیٰ کی بہن سے۔ موسیٰ کی ماں نے کہا، کیا کہا؟ کہ آپ ساتھ ساتھ جائیے۔ فبصرت بہ عن جنب، آپ نے کنکھیوں سے نگاہ رکھنی ہے۔ جنوبن کہتے ہیں کنکھیوں سے، یعنی چہرہ کسی اور ڈائریکشن میں رکھنا اور کنکھیوں سے دیکھنا۔ یہ احتیاط کا پہلو تھا، کیونکہ انہوں نے جانا تھا دریا کے ساتھ ساتھ سے، دریا میں موسیٰ جا رہے ہیں، کنارے کنارے جانا تھا اور کنکھیوں سے دیکھنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ سپاہی موجود ہیں۔ اگر سپاہی دیکھ لیتے یہ خاتون متوجہ ہے، یہ بچی اس طرف متوجہ ہے، تو ہو سکتا ہے جان کو خطرہ ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا آپ نے کنکھیوں سے نگاہ رکھ۔ اب یہ ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ موسیٰ کہاں پہنچے؟ دریا کے پیچھے، انہیں اٹھا لیا ہے زوجائے فرعون نے۔ اب یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، یہ بھی آ کے دربار میں اس وقت کھڑی ہو گئی جب مصیبت پڑی ہوئی تھی، خواتین کو بلایا جا رہا تھا، موسیٰ کسی کی طرف رغبت نہیں کر رہے تھے، ساری خدائی فرعون کی ایک طرف مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، کوئی خاتون مل جائے، یہ بچہ سیر ہو جائے، حضور مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ چلیے توحید کی عظمت پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ علی والے ہیں، مولا امیر کا پسندیدہ ٹاپک ہے توحید۔ حضور اللہ کا کمال دیکھیں، فرعون اتنی خواتین کا بندوبست کر رہا ہے، کہیں سے یہ بچہ کسی کی جانب رغبت کر لے، یاد رکھیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کبھی حالات مشکل میں آئیں، ذات توحید پر بد اعتماد نہ ہوئیے گا۔ یاد رکھیں اگر خدا نہ چاہے، پوری فرعونیت مل کر بھی ایک بچے کے حلق میں دودھ کا قطرہ نہیں ٹپکا سکتے ہے۔ توجہ ہے جی؟ حضور کمال دیکھیں، مصیبت میں جس وقت تمام خواتین آ رہی ہیں، حضور یہ بچی بھی آ کر وہیں پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ بار بار خواتین کو بلایا جا رہا، یہ کسی کی جانب رغبت نہیں کرتے۔ پروردگار نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم پہلے ہی حرمت تکوینی لگا چکے ہیں۔ اب اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے یہ خواہر موسیٰ کا جملہ کوٹ کیا، اس موسیٰ کی بہن کا۔ اس نے کہا فَقَالَتْ هَلْ أُدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ۔ قرآن کی چاشنی لیجئے گا، میں آپ کے سامنے کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی روایت نہیں سنا رہا، خالصتاً قرآن پیش کر رہا ہوں۔ ذرا قرآن کی چاشنی دیکھیے گا۔ اور میں تو پہلے عرض کیا، اگر ہم سے تعلق نہ ہو خدا سنائے نہ،
خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا موسیٰ کی بہن نے کیا باتیں کی تھی، وہاں کیا کچھ ہوا تھا، آپ سے اور مجھ سے ربط ہے، اسی لیے قرآن میں کوٹ ہوا ہے، کیونکہ قرآن آپ کی اور میری ہدایت کی کتاب ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی انٹرٹینمنٹ کی کتاب نہیں ہے۔ کمال دیکھیں، اس نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، یہ تمہارے لیے اس کی کفالت کر دے، وہم لہو ناصحون، اور بڑے اچھے لوگ ہیں، نصیحت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور کمال یہ دیکھیے کیا اللہ نے سجا کے جملہ قرآن میں لکھا ہے، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں۔ سچویشن کیا تھی؟ مشکل پڑی ہوئی تھی، کبھی ایک دروازے پہ جا رہے تھے، کبھی دوسرے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، کبھی تیسرے دروازے پہ جاتے تھے، کبھی پانچویں دروازے پہ جاتے تھے۔ موسیٰ کی بہن نے کہا کیوں در در پہ جا رہے ہو، تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ یعنی پیغام دے دیا، یاد رکھو جب مشکل میں آؤ نا، جگہ جگہ ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے دروازے پہ آ جایا کرو۔ توجہ، یا علی یا علی، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اس نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، انہیں تو پہلے ہی مصیبت پڑی ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی بڑی مشکل کے اندر تھے، لہٰذا انہوں نے کہا فوراً لے کر آئیے۔ مادر موسیٰ کو وہ لے کر آ گئے، موسیٰ کی ماں کو لے کر آئی، موسیٰ کی ماں سامنے کھڑی ہوئی، فرعون خود اپنی گود سے بچہ جناب مادر موسیٰ کے حوالے کر رہا۔ حضور میں نے عرض کیا خدا پہ کیفیتوں کی نسبتیں نہیں دی جاتی، نہیں تو دل کرتا ہے خدا کی قسم خدائی بھی جھوم اٹھی ہوگی، کیونکہ جو اگلا جملہ پروردگار نے کہا نا وہ جھومنے کے لیے کافی ہے۔ پروردگار نے اس منظر کو بیان کیسے کیا؟ پروردگار نے فرمایا فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب۔ ذہن میں ہے نا پیچھے وعدہ کیا تھا، مطمئن ہو جانا، غم کرنا نہ حزن کرنا، ہم اسے تیری جانب پلٹا دیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے مرسل بنائیں گے۔ اب یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو رہی تھی نا، تو جیسے ہی بچہ فرعون کی گود سے مادر موسیٰ کے پاس جا رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب، کہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑ جائے، ولا تحزنا، اور وہ حزن نہ کرے، ولا تعلما، اور وہ یہ جان لے ان وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اکثریت پہچانتی ہی نہیں ہے۔ دوستو ٹھہر جاؤ، آپ نے اس منظر کی صحیح چاشنی نہیں لی، پرابلم میری ہے، مجھے ہی چاہیے تھا کہ میں تھوڑی دقت کرتا اس کے اوپر، ذرا محبت سے آپ کو۔ اب آپ سمجھے آپ نے کیا دیکھا؟ فرعون نے بچہ کس کی گود میں دیا؟ مادر موسیٰ کی۔ یہ منظر آپ کے خیال میں اتنا ہلکا ہے کہ اسے ہم یوں ہی اگنور کر دیں؟ اب ذرا سنیں، جو حوالے کر رہا ہے نا یہ 70,000 بچے کا قاتل ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اللہ کل شیء قدیر کسے کہتے ہیں۔ 70,000 بچوں کا قاتل، اس نے قتل کیوں کیے تھے؟ کہ یہ جو گود میں ہے نا یہ نہ آئے۔ اگر بات پہنچے تھوڑا بول کے میرا ساتھ دینا حضور، توجہ ہے جی۔ یہ جس کی گود میں دے رہا ہے نا، یہ پتہ ہے کون ہے؟ جو گھبرا رہی تھی کس سے؟ اس سے جو گود میں دے رہا ہے۔ کس بات پہ گھبرا رہی تھی؟ کہ یہ جو گود میں وہ دے رہا ہے نا وہ اسے ذبح نہ کر دے۔ آپ کو منظر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ذرا دیکھیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے انہیں کچھ نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے۔ جو حوالے کر رہا ہے اس نے 70,000 بچہ مارا تھا کہ یہ نہ آئے، وہ اسے ہی اس کے حوالے کر رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ڈر رہی تھی کہ یہ جو حوالے کر رہا ہے وہ اسے قتل نہ کر دیں۔ کمال دیکھیں اللہ کا، جو ڈرا رہا تھا اس خاتون کو 70,000 بچہ مار چکا تھا، اور وہ خاتون جو اس سے ڈر رہی تھی اللہ کل شیء قدیر کی حاکمیت دیکھیں، وہی یہ کہہ کے پکڑا رہا ہے ذرا احتیاط سے پکڑ لیجئے ایسا۔ اللہ اکبر، سبحان یا علی یا علی یا علی۔
یا علی یا علی یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں حضور؟ کم از کم اللہ کی حاکمیت کا ذکر سن کے سبحان اللہ تو کہنی ہی چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے پروردگار کے اپنے انداز ہیں، اس کی حاکمیت کے اپنے انداز ہیں۔ کمال یہ دیکھیے، جیسے ہی بچہ فرعون کی گود سے مادر موسیٰ میں گیا، پروردگار فرما رہا ہے فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب۔ کمال پروردگار دیکھیے، اگر آپ لطف لیں تو حضور یہ ماں گھبرائی ہوئی تھی، کتنا ٹائم لگا، کتنا فاصلہ ہے۔ اس وقت کہا ان ارضی ہے فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ، ایسا کیجئے اسے دودھ پلائیے اور پانی کے حوالے کر دیں۔ دودھ پلایا، پانی کے حوالے کیا۔ دربار میں کہاں سے کاروائی شروع ہوئی؟ جب موسیٰ نے بھوک لگنے پہ رونا شروع کر دیا، اللہ نے مادر موسیٰ سے موسیٰ لیا۔ کتنا فاصلہ ہے واپس پلٹانے میں؟ جتنا بچے کو ایک مرتبہ دودھ پی کے دوسری مرتبہ بھوک لگ جائے۔ بھائی سبحان اللہ تو کہنا ہی بنتا ہے، اللہ کی قدرت پہ حضور۔ جتنا ایک بچے کو دودھ پینے کے بعد دوسری مرتبہ بھوک لگتی ہے، بس اتنا ہی فاصلہ لگا، بس اتنا ہی وقت لگا اللہ کو اپنی حاکمیت منوانے پہ۔ اللہ نے آسمان و زمین نہیں زیر و زبر کر دیے۔ وہ فرعون جو مارتا پھر رہا تھا وہ دودھ تلاش کر رہا۔ توجہ ہے جی؟ جو ماں گھبرائی ہوئی تھی کہ یہ منحوس مار نہ دے میرے بچے کو، اس نے 70,000 مار دیے ہیں، کیا ہوگا، کہاں چھپاؤں گی، کہاں رکھوں گی، کس طرف جاؤں گی، کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، اب وہی بچہ پالنا ہے مگر سرکاری نوکری کے طور پہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب اپنا ہی بچہ پالیں گی اور اجرت وہ ملعون دے گا جو جان کا دشمن ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور کمال ہے پروردگار کے۔ مگر ٹھہر جائیے، بس ایک بات بڑی بیچ میں قابل تعجب ہے۔ جب اللہ نے واپس پلٹا دیا نا موسیٰ، اب پروردگار فرماتا ہے واپس کر کے فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، وہ ہم نے پلٹا دیا اسے تاکہ وہ غم نہ کرے، حزن نہ کرے، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ یہاں بات تمام ہو چکی تھی، مگر دیکھیں یہ جو پروردگار نا، میں قرآن پڑھنے والوں کو، تفسیر کا شوق رکھنے والوں کو ایک طالب علمانہ سی ٹپ دے رہا ہوں۔ آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا، آخری جو 2-3-4 الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ پورا دل لے آتا ہے اس آیت کا، جیسے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اسی میں اللہ کی ساری کمال اس میں پنہا تھا۔ آیت کے ہمیشہ آخر میں اللہ کمال کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس نے کیا کیا، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثریت ہے کہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، اللہ نے ایک ماں سے بچہ لیا تھا یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو پلٹا دیں گے، ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اس ماں کو پلٹا دیا اور کہہ دیا میرا وعدہ حق ہوتا ہے تاکہ وہ جان لے۔ لیجئے منظر تو کمپلیٹ ہے۔ یہ کیا پروردگار نے آخر میں کہہ دیا، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثریت سمجھتی نہیں ہے۔ یہ اکثریت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ماں سے بچہ لیا تھا، ماں کو واپس کر دیا، یہ اکثریت کہاں پر آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ حق ہوتا ہے مگر اکثریت نہیں سمجھتی۔ یہ اکثریت کہاں سے آئی؟ اب اگر کل کی تقریر دوستوں کے ذہنوں میں ہو، ایک متصل مضمون ہے۔ حضور کل میں نے 2-3 آیتیں عرض کی تھیں اور میں نے عرض کیا تھا اگر ہو سکے انہیں اپنے بچوں کو یاد کروائیے گا۔ سورہ نور کی 55ویں آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اہل ایمان سے تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ اللہ نے پوری قوم سے بھی تو وعدہ کر رکھا ہے،
اب میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، سنو دنیا والو، حالات دیکھ کے زمانے کے کہیں مجھ سے بدظن نہ ہو جانا، میں تو ایک ماں سے بھی معصوم لوں نا وعدہ کر کے کہ پلٹاؤں گا، تو میں تو ایک ماں سے وعدہ نہیں توڑتا، جب پوری قوم سے معصوم لوں گا تو کیسے نہیں پلٹا دوں گا قوم۔ اللہ سلامت یا علی یا اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے دوستان عزیز، حضور وہ تو ایک ماں سے بھی اگر معصوم لے وعدہ کر کے کہ میں پلٹاؤں گا، رب کریم تو ایک ماں سے بھی وعدہ پورا کرتا ہے۔ سوچیں اس نے پوری قوم سے معصوم لے رکھا ہے اور یہ وعدہ کر کے لے رکھا ہے کہ میں اسے تمہاری جانب پلٹاؤں گا، میں تمہیں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے دوستو، حالات آسمان و زمین زیر و زبر ہو جائیں، صبح چڑھنے والا سورج یقینی ہے کہ نہیں ہے، اس میں اشکال ہو سکتا ہے، امام زمانہ کی آمد میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ امام زمانہ کے مصائب میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ دنیا یقین کھو بیٹھے گی، اعتماد کھو بیٹھے گی۔ جوان یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا، اللہ کا نبی ہمیں میڈیا کے حوالے کر کے نہیں گیا، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گیا ہے۔ آپ خبریں سنتے رہیں گے، فضول قسم کے مبصر سنتے رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، ہمیشہ اعتماد کی کیفیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اللہ رب یاد رکھیے، یہ سب کچھ بڑا پرانا ہے، اس میں سے کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ جتنے سین ہیں، یہ منظر ہیں، یہ سورج بھی پرانا ہے، یہ چاند بھی پرانا ہے، یہ بحر و بر بھی پرانے ہیں، یہ بس آپ اور میں ہی نئے ہیں، باقی سب کچھ پرانا ہے۔ لہٰذا بالکل مایوس نہ ہوں۔ کوئی فرعون اپنی فرعونیت میں جتنا بھی بلند ہو جائے، خدا نہ چاہے نا تو دودھ کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں ٹپکا سکتا۔ توجہ ہے جی، آپ فرعون کی طاقت سے زیادہ اللہ کی حاکمیت کے اوپر ایمان رکھیں، اللہ کے جلال پر ایمان رکھیں، دیکھیں پروردگار کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ حضور یاد رکھیں، اگر مظلوم مٹ سکتے ہوتے نا، مظلوم فنا ہو سکتے ہوتے تو ذکر حسین ہی مٹ جاتا۔ حقیقت ہے، آپ اور میں، ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے 1400 سال پہلے اتنی بے دردی سے جسے مارا گیا ہو، اور جنگل میں مارا گیا ہو، راوی دشمن کے، مبصر دشمن کے، تلواریں دشمن کی، لشکر دشمن کے، 1400 سال بعد دشمنوں پہ لعنت ہو رہی ہے، حسین کے ترانے بلند ہو رہے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں، آپ کا کام ہے امام زمانہ کی ذات کے اوپر ایمان پہ قائم رہنا۔ اللہ کا وعدہ ہے، پروردگار لازمی آپ کو پلٹائے گا۔ لیجئے، ویسے میں زحمت تمام کر دیتا، ایک روایت ذہن میں آئی ہے تالیف قلب کے لیے، میں عرض کیے دیتا ہوں، ہے نا میرے ساتھ متوجہ آپ دوست؟ حضور امام نے آنا ہے، حتمی ہے، میں نے عرض کیا شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھیں، آنا ہے حتمی ہے، اس میں شک نہیں۔ روایت کس نے کی؟ علی بن یقطین، نام سن رکھا ہے نا، معصوم کا صحابی تھا، 7ویں امام کا، اور وقت کا وزیر اعظم بھی تھا۔ حالت تقیہ کے اندر معصوم کی اجازت سے حکمران کے پہلو میں بیٹھتا تھا تاکہ مومنین کی مدد کر سکے۔ یہ علی بن یقطین جو ہے نا، آپ جانتے ہیں بڑا کامل مومن تھا، مگر جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ مومن نہیں تھا۔ اس کے والد کلمہ گو تھے، مگر ولایت امیر المومنین کے قائل نہیں تھے۔ وہ ایک دن کہنے لگے، یقطین علی، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے ائمہ نے بنی عباس کی آمد کی خبر دی تھی، ایسے ہی ہوا۔ جب خبر دی تھی اس وقت بنی امیہ طاقت میں تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کا اقتدار اس طرح سے غرق ہو جائے گا، پر تمہارے ائمہ نے کہا تھا بنی عباس آئیں گے، بنی عباس آ گئے۔ مگر تمہارے تو ائمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا مہدی آئے گا۔ امام زمانہ کی ذات پہ بآواز بلند درود پڑھ لیجئے۔ حضور سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، آنا برحق ہے، اللہ نے وعدہ کیا قوم سے میں تمہیں دوں گا جیسے میں نے پہلوں کو دیے تھے، بتایا کیوں نہیں کہ کب آنا؟ سوال ہے بھئی، کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی اگر آپ کو اور مجھے پتا ہو کہ امام نے کب آنا۔ آپ کی اور میری تو بہت ساری بظاہر مشکلیں آسان نہیں ہو جاتی،
کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا آنے والے ہیں، تیاری اچھے سے کر لیں گے، ذرا بہتری آ جائے گی۔ علی بن یقطین کے والد نے کہا آپ کے ائمہ نے بتایا ہمارا مہدی آئے گا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ کب آئے گا؟ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اب علی بن یقطین جیسے عارف کا جملہ سنیے گا، اس نے کہا بابا اگر پہلی والی پیشن گوئی ائمہ کی تھی تو یہ بھی انہی کی ہے، وہ برحق ہے تو یہ بھی برحق ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ کہا اچھا جب آنا ہی ہے تو بتا کیوں نہیں دیا کہ کب آنا؟ علی بن یقطین کے جواب پہ غور کی کرنا جوانوں، اس نے کہا مومنوں کے کردار اور ایمان کے تحفظ کے لیے نہیں بتایا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایمان اور کردار کے تحفظ کے لیے نہیں بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کیا فلسفہ؟ دیکھیے میں سادی سی مثال دیتا ہوں۔ آج انگریزی کی کیا تاریخ ہے؟ 29 تاریخ ہے۔ محرم چڑھنے کے بعد نہ تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ دن کا پتہ ہوتا ہے، نہ رات کا پتہ ہوتا ہے۔ 29 ہے جون کی 2025۔ بالفرض مثال ہے، اگر ائمہ کی روایات میں آیا ہوتا، اگر ائمہ نے یہ بتایا ہوتا کہ 4 محرم سنے یہ 1447 ہجری ہے کل کا دن جو ہوگا، یا انگریزی کے حساب سے بتایا ہوتا 30 جون 2025 ہمارے مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اگر یہ بتایا ہوتا، یعنی کل کے دن، ابھی تقریباً 3 گھنٹے باقی ہیں، 3.25 گھنٹے، اگر بتایا ہوتا کہ ہمارے وارث کا ظہور ہو جائے گا، سوچ سکتے ہیں اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی؟ توجہ ہے جی؟ ایمان سے بتائیں اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بھی بے نمازی ہوتا؟ آپ نے اپنی چھوڑیں اپنی اجداد کی بھی پڑھ دی ہوتی۔ توجہ ہے جی؟ کوئی ہم میں سے ایسا ہوتا جس کا کوئی ایک روزہ قضا ہوتا؟ حضور آپ نے تو کمر لگ گئی ہوتی پیٹ کے ساتھ، یہ عالم ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی خمس چور بیٹھا ہوتا، ممکن ہے آپ نے کسی مولانا سے بحث نہیں کرنی تھی، آپ نے کہا تھا حضور بس لینے والے بنے۔ توجہ ہے جی؟ یہ ہوتی ہماری حالت، سجدے کر کر کے اپنے چھوڑیں اجداد کے گناہ بخشوا لیے ہوتے۔ کیوں؟ پتہ ہوتا مولا آنے والے ہیں۔ ویسے ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ نہیں آنا، آ بھی سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا کرے کل کا دن چڑھنے سے پہلے ظہور ہو جائے انشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بہرحال خود کو آمادہ کیجئے۔ حضور تو بات یہ ہے ہماری ایسی حالت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ مگر ٹھہر جائیں، ہم تو 50-55ویں نسل بنتے ہیں جا کے، ایسے ہی ہے نا؟ 50-55 نسلیں پیچھے گزر چکی ہیں معصوم سے ہم تک۔ کیا ان سب کو بھی ٹینشن ہوتی؟ انہیں بھی فکر ہوتی؟ انہیں کوئی فکر نہ ہوتی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی 2025 جانے، ظہور مولا جانے، 2025 کا مومن جانے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ بھائی انہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جب آئیں گے دیکھی جائے گی، 2025 جانے تب کا مومن جانے، ہمیں کیا لگے۔ کمال دیکھیں، یہ بتا دیا آمادہ ہو وہ آنے والے ہیں، یہ نہیں بتایا کب۔ ہر نسل خود کی تطہیر کرتی رہی، اگر بات پہنچ رہی ہو دوست۔ ہر دور کے مبلغ کہتے رہے کردار اپناؤ، لشکر امام کا حصہ بننا ہے، ہوش مند ہو جاؤ امام آنے والے ہیں۔ امام نہیں آئے مگر ساری نسلیں حق پہ گزری، ہر نسل خود کی تطہیر کرتی رہی۔ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ نہیں آئے، ہر نسل صاحب کردار ہو گئی۔ حضور اجازت دیتے ہیں جملہ عرض کروں، یہ غیبت کی ہدایت ہے۔ اللہ جانے کتنا بڑا ہدی ہے جس کی غیبت کی ہدایت میں ساری نسلیں مومن ہیں، اللہ جانے ظہور کی ہدایت کا عالم کیا ہو۔ سلام یا علی یا اللہم صلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل فرج۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور یقین رکھیے، اللہ اگر ایک ماں سے وعدہ کر کے اس کی پاسداری کرتا ہے تو اس اتنی شریف قوم سے، نجیب قوم سے اللہ کا دعویٰ ہے، تم مطمئن ہو جاؤ اہل ایمان، میں لازمی تمہاری جانب پلٹاؤں گا، یقین رکھیں انشاءاللہ۔ اور کیوں نہیں آئے گا حضور؟ اس ذات گرامی مقدس نے بڑے بڑے مظالم کا انتقام لینا، اور آپ جانتے ہیں نا منتقم کربلا بھی ہے امام زمانہ۔ حضور آخر کو اس ظلم کا بھی تو حساب لینا ہے۔ وہ آل محمد کے بچوں پہ جو برچھیاں ماری گئیں، وہ جو حسین کا لاشا تیروں پہ آیا، وہ جو علی اکبر کا سینہ توڑا گیا، آخر امام زمانہ کو ہی آ کر انتقام لینا ہے۔ بس دوستو بڑی تیزی سے شبیں گزر رہی ہیں، 3 محرم کی شب، یہ دیکھیں 4 محرم کی شب آ گئی، ابھی 2 دن گزریں گے، آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہے محرم گزر بھی گیا ہے؟ سارا سال انتظار رہتا ہے غریب کربلا کے ایام کا، ہر عزادار جانتا ہے جب یہ آتے ہیں نا بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوشش کیجئے گا کچھ آنسوؤں کا خراج ضرور نذرانہ عقیدت مظلوم کربلا کو۔ دیکھیں جتنی دیر فضائل جاری رہے یقیناً زہرا دعا دیتی ہوں گی، مگر ایک ماں کو انتظار رہتا ہے کب یہ میرے لال کو روئیں گے، کب میرے رومال میں ان کے آنسو آئیں گے۔ دوستان عزیز 2 محرم کو محصور ہو گیا زہرا کا لال کربلا میں، 2 محرم کو محصور کر دیا گیا فرزند رسول کو۔ اب ہو کیا رہا ہے دوستو؟ ہر گزرتی شب کے ساتھ، ہر گزرتے دن میں ہو کیا رہا ہے؟ بار بار ڈھول تاشیانے بجتے ہیں، بار بار ڈھول پہ ضربیں لگتی ہیں، علی و بطول کی بیٹیوں کا دل کانپ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے ہوا کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے ایک اور رسالہ آ گیا ہے، ایک اور فوجی دستہ آ گیا ہے، اور مزید تلواریں آ گئی ہیں حسین پہ چلنے کے لیے، اور نیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اور تیروں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بار بار یہی ہوتا ہے، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈھول تاشیانے بجتے ہیں، لشکر ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں جناب زینب دکھی دل کے ساتھ امام علی مقام کو کہتی ہے بھیا حسین یہ جتنے اضافہ ہو رہے ہیں وہیں پر ہی آ رہے ہیں، حسین آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، حسین آپ کا کوئی یار و انصار نہیں ہے۔ جیسے یہ سنا نا دوست نہیں ہے، ایک مرتبہ مظلوم کو یاد آیا، کہا ہاں میرا بھی ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر، میرا بھی ایک حبیب ہے، میں بھی اپنے حبیب کو کہا تو بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں جو بھی آتا ہے وہ لشکر ظلم میں آتا ہے، آپ کب بلائیں گے؟ امام نے فوراً ہی ایک تحریر لکھی اپنے دوست کے نام، تحریر بند کی اور اس کو حوالے کیا قاصد کے، کہا جا جا کے اور چھپ کر جائیں کیونکہ ناکہ بندی ہے کوفے کی، تو نے پہنچنا ہے حبیب کے گھر، حبیب کے گھر یہ خط پہنچانا ہے۔ حضور وہاں حبیب گھر میں بیٹھا ہے، ہر طرف ناکے لگے ہوئے ہیں، سپاہ ہر چوک اور چوراہے پر موجود ہے، پتہ نہیں کیسے چھپتے چھپاتے یہ قاصد حسین یہ پہنچا حبیب کے گھر، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، اس نے خط دیا، خط کا کھلنا تھا، حبیب کا حالت ہی متغیر ہو گئی، حبیب نے کانپنا شروع کیا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جاتے ہیں۔ شریف زوجہ نے پوچھا حبیب کیا معاملہ ہے، یہ کس کا خط ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا خط ہے، یہ فرزند رسول کا خط ہے۔ تو کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا کربلا میں محصور ہو گیا زہرا کلا، کربلا میں پابند ہو گیا ہے، یہ سننا تھا۔ وہ مومنہ تڑپ اٹھی، کہا حبیب لکھا کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں تجھے، حسین تنہا نہیں ہے، زینب بھی حسین کے ساتھ، نبی ذاتیاں بھی ساتھ آئی ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ کہا کیا معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب تو پھر کیا تیاری ہے؟ اب حبیب نے فقط مومنہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے جان بوجھ کے ایسے جملے کہے، کہا میں کر ہی کیا سکتا ہوں، مجھ پہ ضعیفی کا غلبہ ہے، اب اس ماہ و سال میں کہاں مجھ سے تلوار اٹھے گی، میں سوچتا ہوں میں کہاں جاؤں گا، ویسے بھی اتنے ناکے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مومنہ تڑپ گئی، سر سے چادر اتار کے حبیب کی جانب اچھال دی، کہا حبیب تو چادر لے کر بیٹھ جا، جب زینب میدان میں آ گئی ہے
تو میں کیسے نہ جاؤں گی؟ اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ میں نے عرض کیا مولا صادق فرماتے ہمارے غم میں ہائے کہنا بھی تسبیح پروردگار، آنسو نہ آئے کم از کم ہائے ضرور کہنا۔ دوستان عزیز، حبیب نے اپنے غلام کو سواری دی اور کہا تو فلاں مقام پر جا کے تاریکی میں کھڑے ہو جانا، میں چھپ کے وہاں پر آ جاؤں گا، تو گھوڑا لے کر وہاں پر پہنچ جانا۔ اب وہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، حبیب کو آنے میں بڑا وقت لگ گیا کیونکہ چھپ کے آنا تھا۔ حبیب چھپتے چھپاتے بڑی دیر میں پہنچے، مگر وہاں تاریکی تھی جہاں وہ راہوار لے کر کھڑا تھا۔ جب قریب آئے نا، حبیب نے دیکھا غلام راہوار سے بات کر رہا ہے۔ حبیب نے کان لگائے، ہائے رے غربت حسین۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے سواری، اگر میرا مالک نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کر جاؤں گا، میں حسین کی نصرت کروں گا۔ اتنا سننا تھا، حبیب رو کے کہتا ہے ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا، اب غلام حسین کی نصرت کی بات۔ اجرکم علی الزہرا، ہائے اتنا غریب ہو گیا زہرا کلا۔ دوستو، ہر سوار جناب حبیب سوار ہوئے، چلے کربلا کی جانب۔ وہاں کربلا کے نزدیک ہوتے ہیں، وہاں امام عالی مقام کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا عباس، علی اکبر، اپنے غلاموں کو بھی صدائیں دیں۔ کہا دو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ حضور تھوڑی دیر گزری، جناب حبیب وارد ہوئے، ہر کسی نے تکبیر کی صدائیں بلند کی، ہر کوئی آگے بڑھ کر ملا۔ حبیب فوراً آئے، مظلوم کربلا نے گلے لگایا، سلام کیا۔ ابھی حبیب امام سے ہی مل رہا تھا، ایک قیامت آ گئی، حبیب کی زندگی میں قیامت آ گئی۔ کیوں؟ فضا آئی اور فضا نے آ کر کہا حبیب علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، حبیب علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حضور دو ایسے مواقع ہیں میرے ادنا سے مطالعے میں، دو ایسے منظر ہیں، دو صحابہ امام پر ایک سی کیفیت بنی، مدینے میں بلال پہ، کربلا میں حبیب پر۔ وہاں مدینے میں جب بلال دروازہ زہرا پہ آیا نا، بلال سے پہلے جناب زہرا نے سلام کر دیا تھا۔ وہاں کربلا میں حبیب سے پہلے زینب نے سلام کیا۔ دونوں جگہ ایک ہی منظر بنا، مدینے میں بلال، کربلا میں حبیب، دونوں مٹی پہ بیٹھ گئے، خاک اٹھا کے سروں پہ ڈالی اور رو کے کہا ہائے نبی ذاتیاں اتنی غریب ہو۔ اجرکم علی الزہرا، یہی حق بنتا ہے آل محمد کو رونے کا۔ یہ گریہ کی صدا بلند ہونی چاہیے، یہ ماتم کی شبیں ہیں دوستو۔ کربلا میں حبیب نے حسین کا ساتھ دیا۔ میں مصائب کہیں اور تمام کرنا چاہتا ہوں، زینب کا سلام ذہن میں رکھنا، حبیب سے گوارا نہیں ہوا۔ حبیب نے مٹی پہ بیٹھ کر ماتم کیا کہ ہائے علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے۔ اب منظر بدل گیا، حبیب شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، سر نو کے نیزہ پہ آ گئے۔ بازار کوفہ میں یہ لشکر داخل ہوا اس انداز میں کہ نیزوں پہ سر تھے۔ پیچھے کون ہے؟ جناب زینب حالت قید میں۔ جب بی بی کا اونٹ ایک گھر کے ساتھ آیا نا، گھر سے متصل گھر کی چھت پہ ایک بچہ کھڑا تھا، بی بی نے فرمایا بیٹا اندر جا کر اپنی ماں سے کہنا دروازے پہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ وہ بچہ تھا حبیب کا بیٹا، اس نے اندر جا کے ماں سے کہا دروازے پہ کوئی مہمان آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد بچہ واپس آیا، اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے قبر تک زینب کو رلا دیا۔ اس نے کہا بی بی میری ماں کہہ رہی ہے آپ کو نہیں پتا یہ حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، اس گھر کے رہنے والے با پردہ ہیں، وہ دروازوں پہ نہیں آتے، آپ اندر آ جائیں۔ اتنا سننا تھا، رخ کربلا کی جانب۔ بھائی حبیب میرا سلام گوارا نہیں ہوا تھا، آج آپ کی زوجہ پردے میں ہے، آقا ذاتی حالت ہے۔ یا